کراچی کی مختلف عدالتوں نے منشیات اور قتل کیس میں گرفتار ملزمان مول عرف پنکی کے حوالے سے اہم فیصلہ سناتے ہوئے 22 مئی تک جسمانی اور جوڈیشل ریمانڈ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عدالتوں نے مختلف مقدمات میں ملزمہ کے ریمانڈ میں توسیع اور بعض کیسز میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے، جبکہ سچل تھانے کے کیس میں 14 روز میں چالان جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوران سماعت سٹی کورٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث کارروائی میں عارضی رکاوٹ بھی پیش آئی۔ ملزمہ نے کمرہ عدالت میں ایک مبینہ بابا کا ذکر کرتے ہوئے دلچسپ جملے بھی کہے۔ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ ملزمہ متعدد سنگین مقدمات میں نامزد ہے اور پہلے بھی مفرور رہی ہے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی سزا پر عدالت نے 6 روزہ ریمانڈ منظور کیا اور ملزمہ کو 22 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد میں کاروباری اوقات کار میں تبدیلی سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے نوٹیفیکیشن کو ضلعی انتظامیہ نے جعلی قرار دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے واضح کیا گیا کہ حکومت نے فی الحال مارکیٹیں بند کرنے یا اوقات تبدیل کرنے کا کوئی نیا حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ گزشتہ کئی روز سے انٹرنیٹ پر ایک خط وائرل تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ توانائی کی بچت کے لیے دکانیں جلد بند کی جائیں گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسی افواہیں پھیلا کر تاجر برادری اور عوام میں ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس اور سائبر کرائم ونگ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان شرپسند عناصر کا سراغ لگائیں جنہوں نے یہ جعلی دستاویز تیار کی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے آنے والی معلومات پر یقین کریں اور کسی بھی غیر مصدقہ خبر کو آگے شیئر کرنے سے گریز کریں۔ امریکی کانگریس کے ایک اہم رکن نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو ایک خصوصی تعریفی خط ارسال کیا ہے جس میں عالمی سطح پر امن کا قیام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ خط میں خاص طور پر امریکہ اور ایران کے مابین حالیہ کشیدگی کو کم کرنے اور جنگ بندی میں پاکستان کی کامیاب مصالحت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کانگریشنل پاکستان کاکس کی جانب سے بھی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے تشکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس خط کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں استحکام لانے کے لیے ایک اہم کھلاڑی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اس اعتراف سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا سفارتی وقار بلند ہوگا اور پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ مذاکرات ہی تنازعات کا واحد حل ہے اور اب دنیا اس سچائی کو تسلیم کر رہی ہے۔ این ڈی ایم اے نے ملک بھر میں 18 مئی سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر علاقوں خصوصاً کراچی میں تیزی سے گرمی بڑھے گی جو 30 مئی تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اس ہیٹ ویو کی وجہ سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ این ڈی ایم اے نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پنجاب میں بھی گرمی کی لہر برقرار رہے گی، تاہم وہاں مئی کے آخر میں کچھ مقامات پر بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ درجہ حرارت میں یہ اضافہ موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو بھی فصلوں کی حفاظت کے لیے بروقت اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری نمٹا جا سکے۔ عراق کے نئے وزیر اعظم علی الزاہدی نے باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ دارالحکومت بغداد میں منعقدہ تقریب میں انہوں نے دفتری امور سنبھالے، جبکہ عراقی پارلیمنٹ پہلے ہی ان کی کابینہ کے 14 وزراء پر اعتماد کا اظہار کر چکی ہے۔ علی الزاہدی کو اپریل میں کوآرڈینیشن فریم ورک الائنس نے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا تھا، جس کے بعد عراقی صدر نزار عامی نے انہیں حکومت سازی کی ذمہ داری سونپی۔ عراق کے سیاسی کوٹا سسٹم کے تحت صدارت کردہ نمائندے وزارت عظمیٰ شیعہ نمائندے اور اسپیکرشپ سنی نمائندے کے پاس ہوتی ہے۔ پشاور میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی گروہ کے سرغنہ کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق حیات آباد میں ناکہ بندی کے دوران رکنے کا اشارہ دینے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کے بعد جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی حالت میں پکڑا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزمان کی گاڑی سے 5 کلو گرام آئس اور کوکین برآمد ہوئی جو خیبر سے پشاور سمگل کی جا رہی تھی۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری طویل جنگ کے دوران ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں روس نے یوکرینی حکام کو مجموعی طور پر 528 فوجیوں کی میتیں واپس کر دی ہیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ان میتوں کی وصولی انسانی ہمدردی کے پروٹوکول کے تحت ممکن ہوئی ہے۔ اب ان تمام میتوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ
اور دیگر ضروری قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں ان کے لواحقین کے حوالے کیا جا سکے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک دونوں ممالک کے درمیان وقفے سے لاشوں اور قیدیوں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، تاہم اتنی بڑی تعداد میں میتوں کی واپسی کو ایک اہم واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مبصرین اسے جنگ بندی کی جانب ایک چھوٹا مگر مثبت قدم قرار دے رہے ہیں۔ اس عمل میں ریڈ کراس جیسے عالمی اداروں نے بھی معاونت فراہم کی ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو تسلی مل سکے۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کے مسافروں کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب جدہ سے آنے والے طیارے سے پرندہ ٹکرا گیا۔ اس واقعے کے بعد طیارے کے انجن میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے لاہور سے کراچی جانے والی اگلی پرواز کو منسوخ کرنا پڑا۔ کئی گھنٹوں تک انتظار کرنے کے بعد جب متبادل پرواز کا انتظام نہ ہو سکا تو مسافروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے لاؤنج میں شدید احتجاج شروع کر دیا۔ مسافروں کا موقف تھا کہ ایئر لائن انتظامیہ انہیں درست معلومات فراہم نہیں کر رہی اور نہ ہی قیام و طعام کا کوئی مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن مسافروں کا غم و غصہ برقرار رہا۔ ایئر لائن کے مطابق طیارے کی مرمت کا کام جاری ہے اور بہت جلد مسافروں کو ان کی منزل تک روانہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کو بھارت کی جانب سے IPL کا فائنل میچ دیکھنے کا باضابطہ دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ یہ اہم پیش رفت ہے جسے کرکٹ کی دنیا میں سفارتکاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دعوت نامہ موصول ہونے کے بعد PCB حکام نے مشاورت شروع کر دی ہے، تاہم محسن نقوی کا دورہ بھارت کا حتمی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف اور وزارت خارجہ کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ اگر وہ بھارت جاتے ہیں تو یہ دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ تعلقات میں جمی ہوئی برف پگھلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کرکٹ حکام کے درمیان غیر رسمی رابطے ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار باضابطہ دعوت اہمیت کی حامل ہے۔ کھیل کے ماہرین اسے چیمپئنز ٹرافی کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ بھارت نے اب تک پاکستان آنے کے حوالے سے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ حکومت پاکستان نے 62 سال کے طویل وقفے کے بعد سول سروس کے باضابطہ اخلاق میں انقلابی تبدیلیاں متعارف کرا دی ہیں۔ نئے قوانین کے تحت اب تمام سرکاری ملازمین کے لیے اپنی کرپٹو کرنسی اور دیگر قیمتی اثاثوں کو ظاہر کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ایسوسی ایشن کے مطابق تحائف وصول کرنے اور غیر ملکی مہمان نوازی کے قواعد کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان نئے رولز کا مقصد بیوروکریسی میں مالی نظم و ضبط قائم کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو اب سنگین بدتمیزی یا مس کنڈکٹ تصور کیا جائے گا جس پر فوری تادیبی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بدلتے ہوئے دور اور ڈیجیٹل کرنسی کے بڑھتے رجحان کے پیش نظر یہ قوانین ناگزیر ہو چکے تھے۔ اب سرکاری افسران کو اپنی تمام مالیاتی سرگرمیوں کا حساب دینا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورہ چین کو تاریخی اور کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے طے پائے ہیں جبکہ دونوں ممالک کے تعلقات بہترین سمت میں جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بھی اہم بیان دیا اور کہا کہ اگر ایران 20 سال کے لیے اپنا جوہری پروگرام معطل کرتا ہے تو انہیں اس پر اعتراض نہیں، تاہم ایران کو اپنے وعدوں میں سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ امریکی صدر کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں میں کمی اور تائیوان کے معاملے پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ تائیوان کے حوالے سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جبکہ اس وقت تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری بھی نہیں دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے واضح اشارہ دیا ہے کہ اگر حالات نہ بدلے تو امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی شروع کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ آبنائے ہرمز تجارت بالخصوص تیل کی سپلائی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی پوری دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب خطے میں پہلے ہی بے چینی پائی جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بیان سے بحیرہ عرب اور خلیجی ممالک میں دفاعی سرگرمیاں تیز ہو سکتی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ لفظی جنگ حقیقت میں کسی بڑے تصادم کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے جو عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہوگی۔